حدیث میں آتا ہے کہ ام المؤمنین اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ صحابہ کرام کے گھروں میں جب کوئی بچہ یا بچی پیدا ہوتی تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر آتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان بچے اور بچی کی برکت کے لیے دعا بھی فرماتے تھے اور ساتھ تہنیک بھی فرماتے تھے۔ تہنیک اس کو کہا جاتا ہے کھجور یا چوارا یا شہد یا کوئی بھی میٹھی چیز چپا کر لعاب سمیت اس بچے کے حلق میں اتار دیتے تھے۔ اس کے اثر سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس بچے میں برکت بھی عطا فرما دیتے، اس کی بیماریوں کو دور فرما دیتے اور اس کو دیندار بنا دے اور نیک بنا دیتا۔ گزشتہ دنوں میں نے ایک ویڈیو سوشل میڈیا کے اندر دیکھی کہ ایک بزرگ تھے اور سامنے بہت اس کے سامنے مجمع تھا، لوگ اس کے سامنے کھجور پیش کرتے تھے اور وہ چپا کر لعاب سمیت انہیں واپس دیتے تھے، اور ہماری نوجوان نسل نے اس ویڈیو کو لگایا ہوا تھا اور اس کے اوپر طنزیہ جملے لکھے ہوئے تھے، اس کا مذاق اڑایا ہوا تھا کہ یہ نئے وقت کا پیر صاحب ہے اور اس کے جاہل مرید ہے۔ اب ہمارے نوجوان نسل کو اس چیز کا پتہ نہیں ہے کہ یہ سنت عمل ہے، کھجور کا چپانا، لعاب سمیت کسی بزرگ کے منہ سے چپا کر لعاب سمیت بچے کے حلق میں اتارنا، یہ سنت عمل ہے۔ لیکن ہماری نوجوان نسل کو نہ قرآن کا پتہ ہے نہ سنت کا پتہ ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری نوجوان نسل اپنے علماء کو، ان علماء کو جنہوں نے قرآن و حدیث پر محنت کی ہے، اس کا علم حاصل کیا ہے، استادوں سے پڑھا ہے، قرآن کو سیکھا ہے، اس کی تفسیر کو پڑھا ہے، فقہ کو پڑھا ہے، سنت کو پڑھا ہے، حدیث کو پڑھا ہے، ان علوم حاصل کرنے والے علماء کو چھوڑ کر ایسے مذہبی اسکالر جو سوشل میڈیا میں سامنے آئے فتنہ بن کر، جن کو نہ قرآن کے علم کا پتہ ہے، نہ حدیث کے علم کا پتہ ہے، نہ فقہ کے علم کا پتہ ہے، اور نہ نبی کی سنت کے بارے میں معلوم ہے انہیں، جب ایسے جاہل مذہبی اسکالر بن کر یوٹیوب کے اندر صرف اور صرف پیسے کمانے کے لیے سامنے آئے اور ہماری نوجوان نسل قرآن و حدیث کے علم کو چھوڑ کر ان نئے نئے فتنے، مرزا علی انجینئر ہو، ساحل حدیم ہو یا حمزہ علی عباسی جیسے جو نئے نئے فتنے جنہیں نہ قرآن کا پتہ ہے، نہ قرآن کا علم انہوں نے کسی سے سیکھا ہے، نہ حدیث کا علم انہوں نے کسی سے سیکھا ہے، نہ فقہ کا علم انہوں نے کسی سے سیکھا ہے، نہ سنت کا انہیں پتہ ہے، ان کو سن کر اپنے بزرگوں کا بھی مذاق اڑانا شروع کر دیتے، اللہ کے ولیوں کا بھی مذاق اڑانا شروع کر دیتے، اور سنت کے عمل تک بھی انہوں نے مذاق اڑانا شروع کر دیا۔ اب اس عمل کا سوشل میڈیا کے اندر اتنا مذاق اڑایا گیا اور ایسے طنزیہ جملے ان کومنٹس کے اندر انہوں نے لکھے کہ اللہ کی پناہ ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ جب ہمارے نوجوان نسل کو نہ حدیث کا پتہ ہے نہ سنت کا پتہ ہے، اور انہوں نے ایسے لوگوں کے پیچھے چلنا شروع کر دیا آنکھیں بند کر کے جن کو دین کا علم بالکل نہیں ہے، اور جب ہم نے سنت کا مذاق اڑانا شروع کر دیا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماؤں کی چھاتیوں میں دودھ کو خشک کر دیا۔ بچے کی پیدائش کے فوراً بعد اس کو حفاظتی ٹیکے، پولیو کے قطرے اور ایسے پاؤڈر جو انگریزوں نے بنا کر لائے تھے، ماؤں کی چھاتیوں میں اللہ تعالیٰ نے دودھ کو خشک کر کے اب ان پاؤڈر کے پیچھے بچوں کو لگا دیا۔ جب ہمیں سنت کا پتہ نہیں اور ہم علماء سے پوچھ بھی نہیں سکتے، آر سمجھتے ہیں، اور ایسے جاہل لوگوں کے پیچھے ہم نے آنکھیں بند کر کے شروع کر دیا اور سنت کا بھی مذاق اڑانا شروع کر دیا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایسے چیزیں ہمارے اوپر مسلط کی کہ اب ہم ان چیزوں سے باہر نہیں نکل سکتے ہیں۔ تو یہ چیز ہے کہ جب تک ہمیں دین کا علم نہ ہو، قرآن کا علم نہ ہو، حدیث کا علم نہ ہو، تو اپنے علماء کے پاس جائیں۔ ہمیں سنت کے بارے میں معلوم نہیں، نبی کی کتنی سنت ہے اس کے بارے میں ہمیں معلوم نہیں ہے، لیکن ہماری نوجوان نسل سوشل میڈیا کے اندر سنتوں کا ہی مذاق اڑاتے ہوئے نظر آتی ہے۔ جانوروں کو اوپر نبی کی داڑھی کو فٹ کر کے اس کا مذاق اڑاتے ہیں کہ جب حلال کا قطرہ اولاد کے حلق میں نہیں اترتا تو پھر اولاد اسی طرح نافرمان نکلتی ہے۔